أجمعين. الحمد لآله والصلاة على آلها. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد رسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الأطيبين الطاهرين الأنجبين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صلوات بھیجیے خاندان خدا سبحان کی بارگاہ میں ہزار شکر ان ایام شہادت فاطمیہ میں آپ صاحبان معرفت مبین خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہے. حق تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے، حوادث روزگار سے محفوظ اور معمور رکھے. آپ سب کو طول عمر صحت اور سلامتی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام حاضرین، منتظمین، بانیان مجالس اور ناظم ممبر، حق تعالیٰ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں سب کے رزق و جان و مال و اولاد میں مستقل برکت عطا فرمائے. یہ 3 روزے سے مجالس ہیں. ابھی جو میں حاضر ہوا عزیزان نے خواہش کی کہ پہلے مرحلے میں ایام کی اہمیت سے متعلق چند باتیں ہو جائیں، اور پھر جہاد فاطمہ، قیام فاطمہ، انقلاب فاطمہ اور خطبہ فاطمیہ، بالخصوص وہ خطبہ جو بیوی نے دربار میں، چونکہ 3 مجالس اور وقت محدود ہے اس لیے مکمل خطبہ بیان کرنا ہی ممکن نہیں. اس کے بعد حصص اور اقتباسات بیوی نے حزب حاکم کے دربار میں خطبہ ارشاد فرمایا، عرض کرنے کی کوشش کروائی. سیدہ کی شخصیت کے ابعاد اور جہاد حد درجہ زیادہ، ایک لامتناہی اور لامحدود شخصیت، لیکن جو اساس ہے ان ایام میں، جو روح ہے ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ، وہ اساسی ترین فکر و پیغام جو اپنے بچوں اور نسلوں تک پہنچائیں، جس پیغام کو پہنچانے کے لیے مجالس کا انعقاد مقصود اور ان ایام کی اہمیت ہے. وہ بنیادی ترین فلسفہ کہ اللہ نے
اپنے سب سے بڑے راز کو اس کائنات میں کیوں آشکار فرمایا؟ فاطمہ زہرا سلام علیہا سر عثمانی پروردگار اللہ کا سب سے بڑا راز ہے، اور پروردگار کی مشیت جسے صاحب کنز العمال علی متقی ہندی اہل سنت والے انہوں نے حدیث ذکر کی کہ میدان قیامت میں، میدان معاشر میں، جب سیدہ کی سواری میدان معاشر میں داخل ہوگی تو خدا اہل معاشر سے خطاب فرمائے کہ غضوا ابصارکم وَنَكِّسُوا رُؤُوسَکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو، اپنے سروں کو جھکاؤ، یہاں تک کہ اہل معاشر سوال کریں اس کے ساتھ کہ پروردگار کیوں حکم ہے کہ ان کے بندے اور سروں کو جھکائیں؟ تو خدا ارشاد فرمائے اس کی کیا میرے حبیب کی بیٹی فاطمہ زہرا میدان قیامت میں آ رہی، یہ مشیت پروردگار ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر سیدہ کی طرف نہ دیکھے، یہ خدا کی مشیت ہے۔ اور خود سیدہ کی مشیت کیا ہے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ چودہ وہی چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ خدا کی مشیت اور ان چودہ کی مشیت میں وحدت لگ جاتی ہے۔ خدا وہی چاہتا ہے جو ان چودہ چاہتے ہیں، اور حق تعالیٰ کی ان چودہ کی مشیت میں خود اس سے متعلق جو پیغمبر کی حدیث ہے، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضی لرضاها، کہ اللہ کا غضب فاطمہ کی غضب میں، اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا میں۔ یہ عجیب بات ہے، یعنی پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا میں، فاطمہ کا غضب اللہ کے غضب میں۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جس سے خدا راضی اس سے فاطمہ راضی، جس سے خدا ناراض اس سے فاطمہ ناراض۔ اگر پیغمبر یہ فرماتے یہ بھی غیر معمولی بات، اس سے بھی کم از کم عصمت سیدہ ثابت ہوتی، کم سے کم اگر پیغمبر یوں فرماتے تو سیدہ کا معصوم ہونا ثابت ہوتا، لیکن نہ، پیغمبر نے جو فرمایا تو اور بات۔ پیغمبر اسلام نے توحید کو محور قرار نہیں دیا، ذات فاطمہ زہرا کو محور قرار دیا۔ یہ عجیب بات ہے، یہ فرمایا کہ جس سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی، جس سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ فاطمہ زہرا معیار رضایت پروردگار، آج جس کا جو چاہتا ہے اٹھتا ہے اور کسی کو بھی رضی اللہ قرار دیتا ہے، اور معیار رضی اللہ کو اتنا گرایا کہ یزید جیسوں کے ساتھ بھی اب رضی اللہ کہا جانے لگا۔ البتہ ہم یزید کو رضی اللہ کہہ کر یزید کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا، اتنا کثیف اور اتنا نجس اور پلید فرد ہے کہ کوئی بھی لفظ اگر لگائیں گے تو وہ لفظ خود آلودہ ہو جائے گا۔ یزید کی عزت اور شان نہیں بنے، لیکن اس کی لفظ کی عزت داغدار ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کو شوق ہے، کوئی کسی کو رضی اللہ قرار دینا چاہتا ہے، تو معیار رضایت خدا جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا، ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، معیار صحابیت ذات فاطمہ زہرا۔ اگر کسی سے فاطمہ راضی ہے تو یقیناً رضی اللہ، اور اگر فاطمہ زہرا کسی سے ناراض چلے گی اور رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا۔ ذات فاطمہ زہرا محور عصمت، محور طہارت، یہاں تک کہ صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی نے گفتگو کی کہ عصمت کلیہ مشکک ہے۔ ہمارے پاس علم منطق میں اور معقولات میں جو ہم مطالب پڑھتے ہیں
ایک ہے کلی مشکک، ایک ہے کلی متواتر۔ کلی مشکک حکمت و فلسفہ میں، منطق میں ایسی کلی کو کہا جاتا ہے کہ جس کے مصادیق میں فرق وہ ایک جیسے ہو۔ کلی متواتر جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے۔ مثلاً یہ جو آپ کے سر کے اوپر لیمپ ہے، یہ بلب چل رہا ہے، کیا سب کی روشنی برابر ہے؟ سب کی روشنی برابر نہیں، شدت و ضعف ہے، کچھ کی روشنی کم ہے، کچھ کی زیادہ ہے۔ اسی ترتیب سے اور آپ دیکھ لیں، اگر بعض افراد نے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو بعضوں کے کپڑوں کی سفیدی تیز ہے، زیادہ ہے، بعضوں کی کم ہو۔ تو ایسی کلی جس کے مصادیق میں تباین و فرق ہو، اسے مشکک کہتے ہیں، اور جس کے مصادیق میں وحدت پائی جائے اسے متواتر کہتے ہیں۔ جیسے یہ پنکھے، ایسے یہ زیادہ پنکھا ہے، یہ ساتھ والا کم پنکھے نہ، جیسے یہ پنکھا ہے ویسے یہ پنکھا ہے۔ تو کہا کہ عصمت معصوم ہونا یہ کلی متواتر نہیں، کلی مشکک۔ یہ جب ہم کہتے ہیں کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی عصمت برابر ہے، نہ فرق ہے۔ آدم کی عصمت اور ہے، نوح کی عصمت اور ہے، ابراہیم کی عصمت اور ہے، عیسیٰ کی عصمت اور ہے، موسیٰ کی عصمت اور ہے، مریم کی عصمت اور ہے۔ پھر یہ گفتگو ہوئی کہ باقی انبیاء کی عصمت میں اہل تسنن کے بڑے علماء مفسرین نے بات کی تذبذب و تشکیک کی گنجائش ہے، ترک اولا کی گنجائش ہے، لیکن عصمت فاطمہ زہرا ہر طرح کے تذبذب و تشکیک، شک و ریب سے مابرا، بالتر، وہ ہستی جس کی عصمت سے متعلق انگشت نمائی نہیں کی جا سکتی، جس کے معصوم ہونے سے متعلق سمجھ رہے ہیں۔ ان ایام کا مقصد سیدہ کی شخصیت، ذات فاطمہ زہرا معیار حق و باطل۔ آپ کسی بھی مسئلے کا جواب دے لیجیے، ہر بات کی توجیہ کر لیجیے، لیکن جس بات کا کوئی دانشور باشعور پڑھا لکھا شخص جواب نہیں دے سکتا، وہ شخصیت فاطمہ یہاں پر پہنچ کر یا تو وہ واضح طور پہ انکار کرے، کہے کہ سیدہ زہرا دربار نہیں گئی تھی، سیدہ زہرا نے گفتگو نہیں فرمائی تھی، سیدہ زہرا کا حق غصب نہیں کیا گیا تھا، فضل غصب نہیں کیا گیا تھا، یا تو صاف انکار کر دیں، یا بیوی کی عظمت و فضیلت اور مقام اور شرف کو ماننے سے انکار کریں۔ یہ سیدہ ہے کہ جنہوں نے بشر کو دو راہ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ انکار کرے تو مشکل، اقرار کرے اور بیوی کے مقام کا معترف ہو جائے تو پھر بیوی کی حقانیت کو تسلیم کرنا پڑے، اور جن کے مقابلے میں یہ سیدہ پھر ان کا غلط ہونا تسلیم کرنا پڑے۔ اگر سیدہ جس طرح سے علماء اہل تسنن کی اکثریت قاطع ان کی یہ نظریہ اور عقیدہ کہ عصمت کلی متواتر نہیں، کلی مشکک ہے، اور سیدہ زہرا عصمت کے بالا ترین درجے پر فائز ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے، یہ جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں سامنے، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی بتائیں یہ معصوم کون ہوتا ہے، یا جب آپ ان بچوں کو یاد کروا رہے ہوتے ہیں کہ معصوم 14 ہے، اور پلٹ کے ایک بچہ پوچھ لے کہ بھائی معصوم کیا ہوتا ہے، تو آپ بتائیں کہ آپ معصوم کا کیا مطلب بیان کرتے ہیں ان بچوں کے لیے، کیا وضاحت کرتے ہیں؟ معصوم کیسے کہتے ہیں؟ تو سادہ ترین معنی جو اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اولاد کو، بیٹیوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، کسے کہتے ہیں معصوم؟ سادہ ترین مطلب معصوم وہ جو کوئی گناہ نہ کرے، یہی بیان کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر بچہ پلٹ کے پوچھے کہ بتائیں یہ گناہ کسے کہتے ہیں، تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ گناہ کیا ہے؟ کسی بھی واجب کو چھوڑنا، ترک کرنا، یہ گناہ ہے، یا کسی بھی فعل حرام کا ارتکاب، یہ گناہ ہے۔ یہ سادہ ترین تعریف ہے۔ اگر کسی نے نماز فجر مثلا جان بوجھ کے نہیں پڑھی ہے، جاگ رہا تھا نہیں پڑھی ہے، اس نے گناہ کا ارتکاب کیا، کیوں؟ واجب کو چھوڑا۔ اس طرح سے شراب پینا حرام ہے، اگر کسی نے شراب پی لی یا کسی کا مال ناحق کھا لیا، یہ حرام ہے۔
حرام کا ارتکاب کیا، یہ گناہ ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک معصوم جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا لیکن ایک مرتبہ اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ کسی واجب کو چھوڑ دے یا کسی فعل حرام کا ارتکاب کر لے، اب آپ مجھے بتائیں کیا آپ اسے معصوم مانیں یا نہیں مانیں گے؟ نہیں مانیں گے، چاہے ساری زندگی کوئی گناہ صغیرہ نہ کیا ہو، کچھ نہ کیا ہو، ایک مرتبہ ایک حرام کام کرے، ایک مرتبہ ایک واجب کو چھوڑ دے، عصمت ختم ہو جائے گی۔ اب سمجھیں کہ کس طرح سے سیدہ نے بشر کو قیامت تک آنے والے باضمیر باشعور سوچنے والے انسانوں کو دو راہے پہ لے جا کے کھڑا کیا۔ اب سمجھے جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، البتہ یہ بات شاید اوائل میں عرض نہ کرتا، لیکن بات اس روح سے شروع ہوئی تو اس لیے عرض کی گئی۔ تو معصوم جو کوئی گناہ نہ کرے، نہ کسی حرام کا ارتکاب کرے، نہ کوئی واجب چھوڑے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو آپ سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا علیک السلام یا سلام علیک، جن لفظوں کے ساتھ بھی سلام کریں، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ واجب ہے سلام کرنا؟ واجب نہیں، مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا واجب ہے، واجب ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور حالت نماز میں کوئی آپ پر سلام کر دے پھر بھی واجب، آپ کیا حکم ہے؟ جواب دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جواب دینا۔ کیا فرماتے ہیں راولپنڈی کے علماء مجتہدین؟ دیں گے نہیں دیں گے؟ تو اختلاف ہو رہے ہیں، دیں گے۔ نماز کی حالت میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے، البتہ حکم ہے کہ جن لفظوں کے ساتھ سلام کیا ہے انہی لفظوں کے ساتھ جواب دیا ہے۔ اگر اس نے کہا سلام علیکم، آپ کہیں سلام علیکم۔ اگر اس نے کہا سلام علیک، آپ کہیں سلام علیک۔ اگر اس نے کہا کہ علیک السلام، آپ کہیں علیک السلام۔ اگر کہیں السلام علیکم، آپ کہیں السلام علیکم۔ لیکن یہ منع ہے کہ پھر آپ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہ، لیکن سلام کا جواب نماز کی حالت میں دینا بھی واجب ہے۔ اب بیش نہیں بنا لیجیے، لیکن اسے اپنے محدود رکھیے۔ اور تو نماز کی حالت میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اگر یہ بات میں پہنچا سکا تو اب آپ بتائیے کہ سیدہ اپنی بیماری کے ایام جب سیدہ زخمی ہوئی، جب دروازے پہ حملہ ہوا، اس کے بعد دو روایتیں، ایک کہ 75 دن زندہ رہی، 13 جمادی الاول تک، 13 جمادی الاول کو آپ کی شہادت ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق 95 دن زندہ رہی، یعنی 3 جمادی الثانی کو شہادت ہوئی۔ تو یہ 20 دنوں کو ان کو ایام فاطمیہ کہتے ہیں، 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی، ان دو روایتوں کو جمع کر دیا گیا اور ان 20 دنوں کو صوم کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ تو بیماری کے ایام جب سیدہ زخمی ہوگی اور اپنی شہادت سے پہلے ان 75 یا 95 دنوں میں جو کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں درج ہے بات کہ 2 افراد آئے، مولا متقیان سے اجازت مانگی۔ پہلے اوائل میں جب میں یہ روایت پڑھتا تھا تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ مولا متقیان نے کیسے اجازت دی، لیکن پھر اس حکمت کو سمجھا کہ کیوں اجازت دی۔ اجازت مانگی کہ ہم سیدہ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، احوال پرسی کرنا چاہتے ہیں، عیادت کرنا چاہتے ہیں۔ پردے حائل کیے گئے، حجابات حائل کیے گئے، اور 2 افراد آ کر سیدہ کے اس حجاب کی دوسری جانب آ کر بیٹھے، سلام کیا، جا کے پڑھے، کوئی کتاب اٹھائیں اس موضوع پہ جس تاریخ یا حدیث یا سیرت کی کتاب میں روایات موجود ہیں، اگر کوئی روایت ملے تو مجھے بتائیے گا کہ جب 2 افراد سیدہ کو سلام کیا تو کیا سیدہ نے ان کے سلام کا جواب دیا یا نہیں دیا؟ نہیں دیا۔ جتنا میں اب تک پڑھ چکا ہوں میری نگاہ سے کوئی ایسی روایت نہیں گزری کہ بی بی نے پلٹ کر ان کے سلام کا جواب دیا۔ اب آپ بتائیں کہ جو معصوم کی آپ نے تعریف کی، معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو ساری زندگی کوئی گناہ نہ کرے۔ اور آپ نے کیا بتایا کہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ کسی واجب کو ترک نہ کرے اور کسی حرام کا ارتکاب نہ کرے۔ اور ابھی آپ سے جو بات ہوئی سلام کرنا مستحب، جواب دینا واجب، ترک واجب خلاف عصمت ہے۔
اگر کوئی شخص زندگی میں ایک واجب چھوڑ دے معصوم نہیں رہتا۔ اب سلام تو کیا گیا، یہ مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، اور اگر واجب کو چھوڑا جائے اس کا مطلب معصوم نہیں رہے۔ تو جب سیدہ کو سلام کیا گیا، کیا بیوی نے جواب دیا؟ جواب نہیں دیا۔ بیوی کی تمام تر زحمات اور آپ جو گئی دربار میں جو آپ کے خطبات ہیں اور باقی تمام تر گفتگویں اور 95 دنوں میں یا 75 دنوں میں بیوی نے جو ارشاد فرمایا اور جس طرح سے حق کے معصومین علیہ السلام کا تحفظ کیا اور پیغام ولایت کو پہنچایا، سب بجائے خود ایک باشعور اور باضمیر اور سوچنے والے انسان کے لیے صرف ایک بات کافی ہے کہ سلام کرنا سنت، جواب دینا واجب، ترک واجب خلاف عصمت۔ اب بیوی کو جب سلام کیا گیا، آپ نے جواب دیا یا نہیں دیا؟ اگر سیدہ نے سلام کا جواب نہ دیا تو بشر کو دو راہے پہ کھڑا کر دیا کہ اب یا تو مجھے معصومہ نہ سمجھنا، اور اگر مجھے معصومہ سمجھتے ہو تو میں جن کے سلام کا جواب نہیں دے رہی انہیں کبھی مسلمان نہ سمجھنا، اس لیے کہ صرف مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ یہ سیدہ نے بشر کو، باشعور انسانوں کو تاریخ کے عجیب دو راہے پہ لے جا کے کھڑا کیا۔ ذات فاطمہ زہرا معیار حق و باطل، ذات سیدہ معیار تشیع، ذات فاطمہ نساء تشیع، ہر بشر مدیون ہے ذات سیدہ زہرا کا۔ ہر باضمیر انسان قیامت تک آنے والی نسل بشر مقروض ہے ذات فاطمہ۔ اسلام مدیون ہے، 1,24,000 انبیاء مدیون ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ اگر سیدہ قیام نہ فرماتی کچھ نہ ہوتا۔ ایک فارسی شاعر نے جیسے کہا کہ عصمت و داوری نہ بود اگر نہ بود فاطمہ، نہ عصمت رہتی نہ عدالت رہتی، جنت و کوثری نہ بود اگر نہ بود فاطمہ، نہ جنت ہوتی نہ کوثر ہوتی، ہیچ پیمبری نہ بود اگر نہ بود فاطمہ۔ خدا کوئی نبی نہ بھیجتا ہے اس کائنات میں، احمد و حیدری نہ بود اگر نہ بود فاطمہ۔ خدا اس کائنات میں نہ محمد کو بھیجتا نہ علی کو بھیجتا، انچے کے آفرید حق بودے برائے فاطمہ، گفت ان سبب نبی منم بے فدائی فاطمہ۔ خدا نے جو خلق کیا اس کائنات میں فاطمہ زہرا کی وجہ سے، اس کے پیغمبر فرماتے تھے کہ میری جان فاطمہ زہرا پر قربان ہو۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ آج سے چند سال پہلے لاہور میں، اب تو وہ خطیب نے شہید کر دیا گیا، لیکن چند سال پہلے لاہور میں انہوں نے تقریر کی اور یہ حدیث قدسی پڑھی گئی، جس کے بعد ہائی کورٹ میں ان پر کیس دائر کر دیا کہ انہوں نے پیغمبر کی توہین کی۔ اور پھر ہمارے ایک دوست عالم نے، بزرگوار نے جب حوالے پیش کیے تو پھر جن افراد نے کیس دائر کیا تھا کسی فرقے کی طرف سے تو انہیں وہ واپس لینا پڑا۔ کیوں مشکل پیش آئی؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں سوچنے کا خاص انداز ہے۔ پہلے میں حدیث عرض کر دیتا ہوں، عام طور پر آدھی پڑھی جاتی ہے، لیکن مکمل حدیث کے پروردگار نے فرمایا کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے مصطفیٰ اگر آپ کی تخلیق مقصود نہ ہوتی، آپ کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا تو میں کبھی کائنات کو نہ بناتا۔ یہ حدیث قدسی، لیکن حدیث قدسی کا ابتدائی حصہ ہے، عام طور پر یہاں تک پڑھا جاتا ہے ہم رک جاتے ہیں، لیکن جو مکمل حدیث قدسی ہے کہ آیت اللہ میر جہانی اصفہانی صرف اس حدیث کی سند سے متعلق مستقل کتاب لکھی ہے کہ یہ حدیث ہر طرح کے تذبذب و تشکیک و شک و ریب سے ماورا بالاتر معتبر ترین حدیث قدسی ہے۔ خدا نے فرمایا یا احمدو لولا لما خلقت الافلاک، اگر تیری تخلیق مقصود نہ ہوتی میں کائنات کو نہ بناتا، اور لولا علی لما خلقتک، اگر علی کی تخلیق مقصود نہ ہوتی میں آپ کو نہ بناتا، آپ کو اس کائنات میں نہ بھیجتا۔ اور پھر نے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجنا میرا مقصد نہ ہوتا میں آپ دونوں کو بھی نہ بھیجتا۔ اعتراض کیوں اٹھا ہے؟ کیوں کیس دائر کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں سے کہ ہمارے ہاں ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں سوچنے کے خاص انداز تھا
فوراً جیسی بات شروع کی جاتی ہے تو ہمیں بس ایک چیز نظر آتی ہے، افضلیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی پیغمبر سے افضل ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ زہرا پیغمبر اور علی دونوں سے افضل ہو گئی، نہ۔ اس حدیث میں افضلیت کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، مقصدیت کو بیان کیا جاتا ہے۔ بے شک خدا پیغمبر کو بھیجے، لیکن پیغمبر اسلام کو بھیجنے کے بعد علی کو نہ بھیجے تو پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، پیغمبر کے بھیجنے کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ اور خدا خالق عقل ہے، خدا حکیم کبھی بھی عبث، اضافی، غیر ضروری اور بے نتیجہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ نبوت قانون ہے، رسالت قانون ہے، قانون ہمیشہ نافذ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، ورنہ قانون برائے قانون کی کوئی اہمیت اور ارزش نہیں ہے۔ قانون اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ نافذ کیا جائے، اگر بنا کے چھوڑ دیا جائے تو کیا اہمیت ہے؟ اس قانون نبوت و قانون رسالت کے نفاذ کا نام نظام عظمی ولایت ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ نے پیغمبر کی تمام تر رسالت کو موقوف قرار دیا اور فرمایا بلغ، پہنچائیے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب پیغمبر اسلام کی زندگی کے صرف 3 مہینے 28 دن باقی، 99.99% دین پیغمبر پہنچا چکے ہیں۔ شاید ہی کوئی 1-2 باتیں رہ گئی جنہیں پیغمبر نے نہ پہنچایا۔ 23 سال مسلسل کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیان تک 56 فقہ کی کتابیں جن میں لاکھوں احکام ہیں، معارف، اخلاقیات، قرآن کی تفسیر، جزیات، سب بیان کیا۔ اور کچھ دن باقی آپ کی زندگی سے خدا کیا فرما رہا ہے؟ بلغ، پہنچائیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ کام نہ کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ قرآن ہے، آپ نے اپنی رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی آپ کا اس کائنات میں نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا اگر یہ ایک کام نہ کیا۔ لاکھوں احکام جو پیغمبر نے بیان کیے، پوری رسالت اور دین جس کی تبلیغ کی، ساری تبلیغ کو اللہ نے صرف ایک امر کی تبلیغ پر موقوف قرار دیا اور مشروط قرار دیا۔ کیا خیال ہے امت کا؟ اگر امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبہ کہ قرآن کے مطابق جن کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کے نتیجے میں 1,24,000 انبیاء کو نبوت ملی، رسالت ملی، آج اس نبی کی اپنی نبوت مانع خطر میں، اور خدا تہدید آمیز لہجے میں فرما رہے ہیں کہ یہ کام کریں، اگر نہ کیا تو کچھ نہیں کیا، آپ کا نبی بن کر آنا نہ آنے کے برابر ہو جائے گا۔ اگر پیغمبر سب کچھ کرے اور ایک کام نہ کرے، نبی نہیں رہتے۔ امت باقی سارے کام کرے، اسی ایک کام کو چھوڑ دے، اس امت کا کیا بنے گا؟ یہ رمز ہے، یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے۔ سیدہ سے متعلق جتنی بھی گفتگو ہے، جتنی بھی باتیں، سب ذیلی باتیں، ضمنی باتیں، فرعی باتیں، ثانوی باتیں، اساس، مقصد، جس مقصد کے حصول کے لیے پروردگار نے نور فاطمہ زہرا کو اس کائنات میں بھیجا۔ یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ خدا کی مشیت ہے۔ خدا وہ پروردگار جو نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن کوئی نبی بھی آنکھ اٹھا کر سیدہ کی طرف دیکھے، یہ خدا کی مشیت ہے۔ اور سیدہ کی مشیت کیا ہے؟ پیغمبر نے ہم تک بات پہنچانے کے لیے استفسار کیا، فاطمہ بتائیں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ فرمایا بابا صرف ایک خواہش، کیا کبھی کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں۔ جب خدا کی مشیت بھی ہوئی ہے، سیدہ کی مشیت بھی ہوئی ہے، تو پھر ایسی کیا مجبوری تھی کہ ایک دن یہی فاطمہ جن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ کوئی نہ ہمارا مجھے نہ دیکھے، آج خود دربار میں آ کے کھڑی ہوئی اور چاہتی کہ سب کو پتہ چل جائے کہ نبی زادی زندگی میں پہلی مرتبہ اس حالت میں گھر سے باہر آئی، اور فرمایا مجھے جو جانتا ہے سو جانتا ہے، من عرفنی فقط عرفنی، اور جو نہیں جانتا پہچانو، اعلموا انی فاطمہ بنت نبیکم، میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ کیوں آئی؟ فلک کے لیے، چند درختوں کے لیے۔ البتہ جو میں چند درخت کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ فلک صرف ایک باغ تھا، عام طور پہ کہتے ہیں لفظ فلک غلط ہے، فلک درست ہے، اور فلک ایک باغ نہیں، باغات پر مشتمل ایک وسیع و عریض قریہ۔ آپ فضول بلدان میں پڑھ لیجیے، باقی تاریخی جو معتبر کتابیں جو اس کا حدود ربع بیان کیا گیا ہے، خود ایک بڑا قریہ جس کے اندر قلعہ بھی موجود تھا،
اور 7ویں ہجری کے اوائل میں جب جنگ خیبر فتح ہوئی اور یوشع بن نون فدق جو جگہ ہے، اس جگہ کو فدق بن حام ایک فرد تھا جس نے آباد کیا تھا، یہاں کھجورے اور باغات پہلی دفعہ کرے، اسی کے نام سے یہ جگہ اس کا نام فدق بن گیا۔ اور پھر جب ختمی مرتبہ نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جنگ کی تو فدق سے بھی کچھ یہودی آئے تھے ان کی مدد کے لیے، اگرچہ اپنے سردار یوشع بن نون وہ نہیں آئے۔ اب انہیں خطرہ لاحق ہوا، پریشانی لاحق ہوا کہ مبادا کہیں پیغمبر اسلام ہم پہ حملہ نہ کرے۔ تو اب یوشع بن نون نے یہ وسیع و عریض سرزمین کے بقول عبداللہ بن عثمان بن عامر یہ اہل تسنن کے پہلے خلیفہ ہوئے، ان کے بقول پیغمبر گرامی اسلام فدق کی آمدنی سے جنگی اخراجات پورے کرتے تھے۔ یہ کوئی چھوٹا سا باغ تھا، ہاں وسیع و عریض اراضی تھی۔ اور جب امیر شام کو ملا فدق تو اس نے 3 افراد میں تقسیم کیا، چھوٹی سی جگہ نہیں ہے جسے تقسیم کیا جائے۔ اور کن کن میں تقسیم کیا؟ 1/3 سعید بن عثمان بن عفان کو دیا، 1/3 اپنے بیٹے یزید کو دیا، 1/3 مروان بن حکم کو دیا۔ یہ وسیع و عریض تھی۔ اس سے متعلق جو مورخین نے اس کی سالانہ آمدنی بیان کی ہے، کم سے کم 70,000 سونے کے سکے سالانہ، اور زیادہ سے زیادہ جو اس کی مقدار بیان کی گئی 1,20,000 سونے کے سکے۔ یہ فدق البتہ اگر آنے والے 2 دنوں میں ضرورت پیش آئی، اس لیے سے گفتگو آگے بڑھی تو میں مزید اس کی حکمت بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ پیغمبر نے فدق سیدہ کو کیوں دیا۔ اس لیے کہ 4 سالوں میں فدق کی ایک کھجور بھی سیدہ کے استعمال میں نہیں ہے، نہ آپ کے بچوں نے استعمال کیا۔ 4 سال مسلسل فدق سیدہ کے پاس رہا ہے۔ وراثت بعد کی بات ہے، سیدہ نے وراثت کی بات بعد میں کی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی حیات طیبہ میں فدق سیدہ کو ہبہ کیا، اور جیسی فدق پیغمبر اسلام کی تحویل میں آیا، تفصیلات ہیں، میں گریز کر رہا ہوں چونکہ گفتگو تاخیر سے شروع کر گفتگو وقت پہ شروع ہوگی تو ہم ایک ترتیب سے آگے بڑھیں گے، لیکن آج بس چند ابتدائی باتیں عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں۔ تو بس ایک پہلو کہ اتنی وسیع و عریض اراضی پیغمبر اسلام نے سیدہ کو کیوں دی، ایک پہلو، لیکن یہ جتنی بڑی اراضی ہے سیدہ کے مقام اور شرف سے اس کی کیا حیثیت ہے بیوی کے سامنے۔ اب یہاں ایسی بنگش کالونی میں آپ یہاں تشریف فرمائیں، اگر اسی بارگاہ میں یہاں راستے سے کوئی خاتون گریہ کرتے ہوئے آ جائے آپ کے سامنے آ کے فریاد ہے کہ میں سامنے گلی سے گزر رہی تھی، سڑک سے گزر رہی تھی اور کسی اوباش نے مجھ سے میرا مال چھین لیا، میری رقم چھین لی، میری گھڑی چھین لی، بتائیں آپ اس خاتون سے متعلق کیا رائے کام کریں گے؟ مثبت یا منفی؟ آپ کہیں ٹھیک ہے اس خاتون کا نقصان ہوا ہے، اس کا مال لٹ گیا ہے، لیکن اتنے نامحرموں کے سامنے سے کھڑے ہو کے یوں فریاد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایک عام گھریلو خاتون کے لیے مناسب نہیں سمجھتے، تو وہ بیوی جس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے، نہ میں کسی نامحرم کو دیکھوں، جتنی بڑی آمدنی و فدق کی سیدہ کی عزت و عظمت و شرف اور مقام کے برابر فدق کی کیا حیثیت ہے؟ جو بیوی خود مالک کی جنت ہے، مالک کی کوثر ہے، مالک کی کائنات ہے، پھر کیوں نہیں؟ فدق محض ایک وسیلہ تھا، ذریعہ تھا تاکہ حزب حاکم کے چہرے سے نقاب کو الٹا جا سکے۔ فدق سیدہ کی مجبوری نہیں تھی، قیامت تک آنے والی نسلوں کو مومن بنانا یہ فاطمہ زہرا کی مجبوری ہے۔ قیامت تک آنے والے باضمیر اور باشعور انسانوں تک پیغام ولایت کو پہنچانا یہ سیدہ کی مجبوری تھی۔ میں اس مطلب کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان مجالس ازا کا فلسفہ بس آج کی ابتدائی مجلس میں اسی حد تک میں اتفاق کروں گا تاکہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو یہ پیغام منتقل کریں۔ یہ جو دین ہمارے پاس ہے، یہ جو حلال و حرام کا تصور ہے، یہ جو آپ آذان سنتے اور آذان کے اندر علی ولی اللہ کا لفظ اور یہ جملہ سنتے ہیں، بخدا آپ یہ جملہ حذف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ محمد رسول اللہ کا لفظ بھی نہ ہوتا، دین اس سٹ میں کبھی نہ ہوتا اگر سیدہ دربار نہ جاتے۔ جو کچھ بنام دین اس وقت امت کے پاس ہے، جس کے پاس بنام دین جو کچھ ہے صرف اور صرف اولاد فاطمہ اور خود ذات فاطمہ زہرا کی وجہ سے۔ بشر مدیون ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 2 دنوں میں سیدہ کے خطبے کے اقتباسات اور سیدہ کی شخصیت کے اہم ترین پہلو جو ان ایام
فاطمہ میں بیان ہونے چاہیے، لیکن چونکہ مجھے ابھی میرے محترم جو یہاں کے منتظم ہیں انہوں نے خواہش کی کہ میں ایام کی اہمیت سے متعلق تو سیدہ کی شخصیت کے باقی پہلوؤں سے علاوہ خود ذات فاطمہ زہرا راز پروردگار ہے، ذات فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا حق تعالیٰ کی وہ عطا ہے کہ اگر آپ کے وسیلے سے پروردگار سے کچھ مانگے تو پروردگار کبھی رد نہیں کرتا۔ سیدہ کا جو شرف مقام اور ادب ہے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ صاحب تفسیر کشاف جار اللہ زمخشری اہل سنت عالم ہے، 538 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ اہل سنت عالم، اس کے باوجود وہ جملہ لکھا اپنی تفسیر میں جو کسی شیعہ مفسر نے نہیں لکھا۔ یہ سیدہ کا شرف ہے۔ سورہ دہر کی، سورہ انسان، سورہ حل عطا کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ نے جنت کی جتنی نعمتیں ایک ایک دو دو چار چار کر کے پورے قرآن مجید میں منتشر طور پر بیان کی تھی، ان ساری نعمتوں کو اللہ نے سورہ دہر میں یکجا کر دیا، اکٹھے کر دیا۔ 4 نعمتیں ایک سورہ میں، 10 نعمتیں ایک سورہ میں، 5 نعمتیں ایک سورہ میں، لیکن ساری نعمتیں اللہ نے ایک سورت میں اکٹھے بیان کی۔ کون سا سورہ ہے؟ سورہ دہر، سورہ حل عطا، سورہ انسان کا، لیکن اللہ نے اس سورہ میں ایک نعمت کے بیان کو چھوڑ دیا۔ وہ کون سی نعمت ہے؟ کہ حور جنت۔ اللہ نے سورہ دہر میں جنت کی ساری نعمتوں کا ذکر کیا لیکن حور جنت کا ذکر نہیں فرمایا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے اس سورہ کو صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا کی شان میں قصیدہ بنا کر اتارا۔ بی بی کی موجودگی میں کسی حور کا ذکر کرنا پروردگار نے خلاف ادب سمجھا۔ آج کی حد تک چند ایک تمہیدی وقت تاکہ ادب فاطمہ، مقام فاطمہ، شرف فاطمہ جو خود خدا نے سکھایا، جو جس مقام پہ پہنچا ہے بڑی بڑی شخصیتیں۔ ہم بر صغیر پاک و ہند سے، ہمارا پاکستان سے تعلق ہے، جس شخصیت نے ملک کا خواب دیکھا کون؟ مرحوم اقبال۔ یہ مرحوم اقبال اس سطح پہ، اس بلند سطح پہ کیسے پہنچے؟ خود اپنے تعارف میں اقبال نے کہا ہے کہ یہ بندہ حشر سے پہلے قیامت کر نہ دے برپا، یعنی عجیب شخص، انقلاب آفرین۔ خود اپنے بارے میں کہا کہ حق سے فرشتوں نے اقبال کی غمازی، کہ ایک دن فرشتے میری شکایت لے کر خدا کے پاس گئے، یہ اقبال کہتے ہیں، میری شکایت لے کر خدا کے پاس گئے، کہا گستاخ ہے کرتا ہے فطرت کی ہنا بندی۔ کہا یہ اقبال بہت گستاخ ہو گیا، یہ فطرت کی ہنا بندی کرتا ہے۔ کیسے؟ سکھلائی فرشتوں کو آدم کی تڑپ، اس نے آدم کو سکھاتا ہے آداب خدا بندی۔ یہ اقبال جو اپنے نہیں اپنے بارے میں یہ تعارف پیش کیا، خود شناسائی ہے، خود سرائی نے اپنی تاریخ، یہی اقبال مولانا مودودی کے والد بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن اقبال کے گھر میں تھا، محرم کے ایام چل رہے تھے، 9 محرم روز تاسوعا تھا یا 10 محرم روز عاشور، تو میں ان کے مقام کی بالائی منزل پر گفتگو کر رہا تھا، ہم بیٹھے کسی بارے میں بات کر رہے تھے اور گلی سے ماتمی جلوس گزرا، سینہ زنی ہو رہی تھی اور لوگ سینہ گوبی کرتے ہوئے گلی سے گزر رہے تھے، تو اقبال نے مجھ سے عذر خواہی کی اور وہی بات چھوڑی اور زینوں سے اترتے ہوئے نیچے آ گئے گلی میں اور اس ماتمی جلوس میں شامل ہو گئے اور ایک ہاتھ سے سینہ زنی شروع کر دی، اور جب پلٹ کے وہ کافی جلوس آگے جا چکا اور پلٹ کے واپس آئے تو جو بات چل رہی تھی میں نے اسے چھوڑ دیا، میں نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ کا سینہ گوبی سے متعلق، سینہ زنی سے متعلق، ماتم سے متعلق کیا نہیں، آپ اسے جائز سمجھتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں؟ تو اقبال نے شعر کی صورت میں جواب دیا کہ کچھ بتا سکتا نہیں ذہن رسا مجبور ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ وہ تو ہر ایک بات کے بارے میں اظہار خیال کیا، پھر کیا مجبوری ہے؟ کہ کچھ بتا سکتا نہیں ذہن رسا مجبور ہے۔ کیوں؟
خوف چھا جاتا ہے دل پر مادر حسنین کا. سیدہ کی ہیبت تاریخ یہ ادب فاطمہ ہے کہ ایک بار اس سطح پہنچے، اس درجے پہنچے. اگر آپ تفاسیر میں آتے ہیں تو اس وقت دنیا اسلام میں جو سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے، سب سے بہترین تفسیر المیزان، جسے علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے لکھا. تو علامہ طباطبائی خود اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، کہا میں بچپن میں بڑا کنزین تھا اور میرے والد عالم تھے، ان کا دوست مجھے گھر میں پڑھانے کے لیے جب آتا تو جو بھی پڑھاتے وہ مجھے کچھ سمجھ نہ آتا اور مسلسل کئی مہینے وہ مجھے پڑھاتے رہے. اور جب پوچھتے تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی، وہ مایوس ہو. ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر تمہارا باپ میرا دوست نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں پڑھانے کے لیے نہ آتا اور تمہیں وقت نہ دیتا کہ تم پہ میرا وقت ضائع ہوتا. علامہ کہتے کہ اگرچہ میں کوشش کرتا تھا لیکن استاد کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن استاد کی یہ بات میرے دل کو لگی. اور پھر اگلے استاد کے آنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کہ مجھے سمجھ میں آ جائے. کہ جو سمجھ نہیں آیا تو میں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز سیدہ زہرا سلام علیہا کو ہدیہ کیا. اور پھر بیوی کے توسل سے میں نے پروردگار سے دعا مانگی کہ پروردگار تو فرماتا علم نور ہے، تو مجھے یہ نور عطا کر. میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اپنے استاد پر آشکار نہیں کروں گا. اور پھر اللہ نے سیدہ کے صدقے مجھے اتنا علم عطا کیا کہ استاد جو بھی بیان کرنا چاہ رہے تھے تو مجھے پہلے سے معلوم ہوتا تھا، سمجھ آ جاتا. لیکن میں اپنے استاد پر ظاہر نہیں کرتا. جس کے پاس جو ہوتا ہے خود یہ مفاتیح الجنان بارگاہ ہے یہاں پر، یقیناً آپ کے ہر گھر میں یہ کتاب موجود ہے. مفاتیح الجنان کس نے لکھی؟ شیخ عباس امی نے لکھی. یہ شیخ عباس امی علیہ رحمہ صفت الاسلام، ان کی ایک اور کتاب ہے سیدہ کے مقتل، پوری سیدہ کے مسائل پر انہوں نے کتاب لکھی ہے شیخ عباس امی علیہ رحمہ. بس آخری جملہ ذرا، اس کتاب کا نام ہے بیت الاحزان. اس کے شروع میں انہوں نے کتاب کی وجہ تالیف بیان کی کہ میں نے یہ کتاب کیوں لکھی، جو کہ دوستوں کی خواہش تھی کہ میں ایام کی اہمیت سے متعلق چند جملے عرض کر دوں. تو بس آج کی حد تک میں یہی بات عرض کر کے زحمت تمام کروں. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں جب میں کسی مقام پر جا رہا تھا تو اثناء سفر میں راستے میں مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں کوئی چھری یا کوئی چاقو اپنے پاس رکھوں. تو میں آبادی سے گزر رہا تھا تو وہاں میں نے پوچھا بھائی کوئی ایسا فرق جہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں چھری چاقو مجھے مل جائے. تو کہا کہ یہاں پر ایک لوہار ہے جو چھریاں چاقو اور لوہے کے اوزار بناتا ہے. تو کہا میں چلا گیا. اور لیکن جب میں چل کے بیٹھا تو اس کو میں نے کہا چھری چاقو، تو کہا میں آپ کو بنا دوں. تو اس اثناء میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ لوہا بھٹی کے اندر ڈالتا ہے اور وہ لوہا گرم ہونے کے بعد سرخ ہو جاتا ہے تو وہ کسی کپڑے سے، کسی گیلے کپڑے سے، کسی اوزار سے نہیں پکڑتا بلکہ اس آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے اور سرخ لوہے کو اٹھا کر کوٹنا شروع کر دیتا ہے. یہ شیخ عباس امی صاحب مفاتیح الجنان بیان فرمایا. مجھے تعجب ہوا کہ کیسے ممکن ہے. میں نے کہا لوہار سے کہ کیسے ممکن ہے کہ تو اس طرح آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے، سرخ لوہے کو پکڑ کے اسے کوٹنا شروع کر دیتا ہے. یہ لوہا تمہیں چلاتا نہیں کیا؟ نہیں چلاتا ہے. میں نے جب وجہ پوچھی تو اس نے مجھے ٹال دیا. لیکن میں نے اس درجہ اصرار کی اگر تو نہیں بتائے گا تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میری بات کا جواب نہیں دے. اس نے اگر اس بات کو دل میں رکھو، راز رکھ سکو تو بتا دو. میں تمہیں راز رکھوں گا. اس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں کسی کو نہ بتانا، بعد میں چاہے تو بتا دے. کیا ہوا کہ اسی طرح ایک دن میں اپنی دکان پہ یہاں کام کر رہا تھا. وہ کوئی خاتون آئی میرے پاس، ہماری ہمسایہ خاتون تھی. آئی اور اس نے کہا کہ کچھ سال پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اب میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، یتیم ہیں. اب میرے کوئی ذریعہ ہے اور میرے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ ہے اور میں جہاں سے کوشش کی مجھے کچھ نہیں ملا. اب مجھے ڈر ہے کہ ان فاقوں کی وجہ سے میرا کوئی بچہ مر نہ جائے، تو میری کچھ مدد کر دو. تو وہ لوہار کہتا ہے کہ شیخ میں نے اس خاتون کے چہرے پر جب میں نے نگاہ پڑی تو میرے دل میں گناہ کی خواہش ہے اور میں نے مدد کو اس گناہ سے مشروط کر رہا کہ اس شرط پہ مدد کروں. تو جواباً خاتون نے جملہ کہا اگر تم مجھے پہچانتے تو شاید ایسی بات نہ کہتے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں سید زادی ہوں.
اولاد فاطمہ سے کہ بس یہ سننا تھا جیسے بیوی کا نام آیا تو مجھے خود اتنی شرم محسوس ہوئی، خجالت محسوس ہوئی. میں نے ہاتھ جوڑ کر اس خاتون سے معافی طلب کی. میں نے کہا آپ اپنی دادی فاطمہ کے سامنے میری شکایت رکھ لیجیے، اور میرے پاس جو بھی تھا اس وقت مال میں دنیا میں سے میں اٹھا کے اسے دیا اور بار بار اس سے معافی طلب کرتا. پھر وہ خاتون چلی گئی. میں نے جب دوبارہ کام کرنا چاہا تو مجھ سے کام نہیں ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں دکان بند کر کے گھر چلا گیا. استراحت کے لیے جب لیٹا تو میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو میں نے خواب میں صدیقہ کبریٰ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا، اور بی بی نے مجھے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ آج تم نے میرے نام کا حیا کیا، میرے نام کا ادب کیا اور گناہ سے منصرف ہوا. میں فاطمہ زہرا تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دنیا اور آخرت کی آگ کو تم پر ہمیشہ کے لیے حرام کرا دیتی ہوں. کا شیخ وہ دن اور آج میں اسی طرح آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں لیکن آگ کا مجھے کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمارے پاس یہ ہمارے ٹوٹے ٹوٹے اعمال، یہ ریاست ریز اس قابل نہیں ہے قیامت کے دن جبکہ انبیاء پریشانی کے عالم میں چل رہے وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں. ہمارے پاس اگر کوئی امید ہے دنیا میں آخرت تو ذات فاطمہ زہرا سلام. آیت اللہ قزوینی نے اپنی کتاب فاطمہ تو زہرا من المجد الی اللہ میں یہ جملے لکھی کہ جب سیدہ آئیں گی دربار معاشر میں، میدان معاشر میں، تو سب سے پہلے پروردگار جس ہستی کو جنت میں داخل ہونے کی خواہش کریں تو وہ سیدہ ہوں. لیکن جناب سیدہ زہرا جنت کے دروازے پر پہنچ کر رک جائیں گے اور خدا استفسار کرے گا میرے حبیب کی بیٹی آپ جنت میں نہیں جا رہی ہے، جنت آپ کی مشتاق ہے، منتظر ہے. تو سیدہ فرمائیں پروردگار میں چاہتی ہوں کہ جب میں دنیا میں اپنے بابا کے بعد دربار میں گئی تھی تو میری بہت زیادہ توہین اور جسارت کی گئی، میری بے قدری کی. آج اولین و آخرین جمع ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان سب پر میرا مقام آشکار ہو جائے. تیری نگاہ میں میرا کیا مقام ہو. اس سمے خدا فرمائے گا اے فاطمہ زہرا اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے. جس دل میں آپ کے لیے ادب اور محبت اور عزت ہے اور آپ کی اولاد کے لیے عزادار ہے، میں آپ کو حق شفا دیتا ہوں، انہیں اپنے ہمراہ جنت میں لے جائیں. تو امام صادق فرماتے ہیں کہ ہماری دادی فاطمہ زہرا اہل معاشر میں سے اپنے محبوں کو اس طرح سے چنے گی جس طرح سے ایک پرندہ ناقص دانوں کے درمیان سے سالم دانے چن لیتا ہے. یہاں تک کہ سیدہ اسی طرح جنت کے دروازے پر کھڑی ہوگی، خدا استفسار کرے گا میرے حبیب کی بیٹی آپ جنت میں کیوں نہیں جا رہی. تو بیوی عرض کریں کہ پروردگار کہ دنیا میں میری بے قدری کی، جب بھی میں اپنے بابا کے سامنے جاتی تھی بابا میری تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن جب بابا کے جانے کے بعد میں دربار گئی تو میں کھڑی تھی اور باقی سب بیٹھے تھے اور میں پوچھ رہی تھی بتاؤ کیا میں تمہارے سچے نبی کی سچی بیٹی نہیں ہوں؟ تو کسی نے تائیدن یہ نہیں کہا فاطمہ زہرا آپ سچ بول رہی. میں چاہتی ہوں کہ آج میری قدر و مقام کما حق وہ ہے معاشر کے سامنے آیا ہوں. تو خدا فرمائے گا اے فاطمہ اہل معاشر کے دلوں میں جھانکیے، اگر ان میں سے کسی نے آپ کے محب کو کھانا کھلایا یا اسے لباس لے کے دیا یا اس کی غیبت کو رد کیا کہ فلاں کو برا نہ ہو سیدہ زہرا کا محب ہے، میں آپ کو حق شفا دیتا ہوں، اسے بھی اپنے ہمراہ لے جائیں. بس میرے عزیزوں ہمارے پاس سوائے شفاعت سیدہ کے اور کچھ نہیں. دنیا و آخرت کی امید یہ سیدہ زہرا، یہ بیوی کا ادب ہے. جو انسان ساز ہے، جو آخرت ساز ہے، لیکن اس بیوی کے دروازے کی حرمت کو پائے اور معصومین علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا یہ دکھ ہے. یہاں تک کہ خود حضرت ابو الفضل عباس سے متعلق ایک روایت میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک دن مولا متقیان جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ام البنین پریشانی کے عالم میں ہر کسی میں چل گئے. حضرت نے سلام کیا، فرمایا ام البنین خیریت ہے، آپ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، کیا ہوا؟ کہا آقا بہت وقت ہوا، عباس گھر سے باہر ہے، ابھی تک واپس نہیں ہے. حضرت نے فرمایا ام البنین عباس چھوٹے نہیں ہیں، آ جائیں گے. عرض کے آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتے ہیں، مبادا کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے. آقا اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو
تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے۔ امیر المومنین ام البنین کی خواہش کے احترام میں گھر سے چلے، کہاں پہنچے؟ جنت البقیع۔ کیا دیکھا؟ ایک قبر کے قریب ابو الفضل عباس کھڑے ہو کر گریا کر رہے ہیں۔ علی قریب پہنچے کہ سنیں عباس کیا بات کر رہے ہیں۔ جب پہنچے تو عباس کی زبان پر یہ جملے جاری تھے، کہہ رہے تھے اے بی بی، میں نے سنا ہے کچھ لوگوں نے آپ کے دروازے پر اے بی بی، میں نے سنا کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر جلتا ہوا دروازہ گرایا تھا۔ بی بی، میں نے سنا ایک شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے۔ بی بی، میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا تھا۔ اے بی بی، کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرأت کیسے ہوئی۔ پروردگار نے حق صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ ہماری عبادت کو قبول فرما، ہماری اس عبادت کے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے۔